چلے آئیے غازی کا نشان. ہر شخص نہیں لائق مدح یہ حیدر، ہر شخص نہیں لائق مدح یہ حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق ہرگز نہ پکارے گا علی کو، کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. یہ سارے بھائی ولایت حسین جعفری صاحب ہر مجلس ایک پڑھ دینا دیا. ان جناب کے سامنے خطیب الاسد جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان کرنا. سب مل کے اپنے امام زمانہ کو اللہ جل کے ساتھ اپنی وفا کا یقین دلائیں. جس طرح 72 شہداء نے کربلا میں مولا حسین کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مجلس کا وارث ہمارے امام زمانہ ہے، ہم نے مل کے ان کو اللہ جل کے ساتھ پرسہ دینا ہے. یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون 72 شہداء اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون کل آل محمد اللہ جل اللہ جل. مشروط امام زمانہ علیہ السلام لونتر صلوات. ادب میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، ادب میں غاصبوں کا کچھ اثاثہ دیکھ تو آئیں، علی سے بغض کا خلاصہ دیکھ تو آئیں. ہمیں بھی بھیج دے یا رب ذرا دوزخ کے پھاٹک تک علی سے جلنے والوں کا تماشا دیکھ تو آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار. ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا متا تسکنہ وتزکیہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ.
حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، ماتم کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلال کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ سلونی کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کائنات کے واحد بلا فصل کا بلا فصل وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب فضائلهم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ پہلی دفعہ آپ کے شہر علی پور میں مرضی امام سے حاضر ہوئے، انشاءاللہ میں علی شہزاد نہیں کہتا کہ بابا کو مولا جنت عطا کرے، اگر کربلائیوں نے جنت لی ہوتی تو میں بھی کہتا آپ کے بابا کو جنت کیونکہ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، درسگاہ سے سمجھدار عاقل لوگ درس لیتے ہیں۔ اگر 72 نے جنت لی ہوتی، میں ہر دنیا سے جانے والے مومن کے لیے دعا کرتا مولا انہیں جنت میں جگہ دے۔ میری مجبوری ہے، مجھے کربلا نے بتایا مانگنا ہے تو صرف ایک چیز جو کربلائیوں نے مانگی تھی وہ تھا قرب، وہ تھا قرب۔ سردار بار بار کہتے رہے کچھ مانگو، کچھ مانگو، کچھ مانگو، جنت دیتا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، راضی ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، بیعت واپس لیتا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ عاشقوں نے کہا آقا کوئی چیز نہیں، بس قرب، بس جدا نہ کرنا، بس جدا نہ کرنا، بس جدا نہ کرنا، بس قرب چاہیے۔ علی شہزاد میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے وہ بندہ کھڑا ہو جائے آپ کے پیچھے، وہ کہہ جی کون سید کو بلایا تھا لاہور سے آئے، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے کہ 72۔ آقا جی توجہ کرنی ہے، آقا جی توجہ کرنی ہے، چھوٹے ہیں بیٹا آپ کو ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ بھئی کہاں پہ ہے 72؟ بابا انہوں نے مانگا تھا قرب، ان کو جنت میں نہ ڈھونڈو، ان کو وہاں ڈھونڈو جہاں حسین ہے۔ آپ نے اچھا شعر سنا ہے اختر سینیورٹی کا، میں سناتا جاؤں۔ کسی عاشق نے قلم اٹھائی، واجب الاحترام بڑے خوبصورت دو مصرے لکھے، وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔
تم نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ شکریہ علی بھائی، سلام ہے، مہربانی ہے، کیا بات ہے، کیا بیان ہے صاحب، کچھ پنچھی مہربانی جی، بہت شکریہ، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو جایا نہیں کرتے۔ میں بات یہاں سے آگے شروع کرتا ہوں، ایک بات کرتا جاؤں، میں آپ کے پاس حاضر کیسے ہوگا؟ آپ کے علاقے میں بھی بتا رہے تھے کیبل پہ اہل بیت ٹی وی آتا ہے، میں نے وہاں لائیو پروگرام کیے انگلینڈ میں بیٹھ کے، تو شبیر صاحب کی مجھے کال آئی، مرحوم و مغفور کی، کہنے لگے میں نے آپ کا نمبر انگلینڈ سے لیا ہے، آپ میرے پاس آئیں گے؟ میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا۔ جملے انہوں نے 2-3 کہے، میں آپ علاقے والوں کو بتاتا جاؤں، جملے بڑے خوبصورت کہے۔ اچھا ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، نہ میں نے آج تک کسی بانی سے نیاز لی ہے، نہ ہی انشاءاللہ میرا کام مجھے کسی سے دلوائے گا۔ یہ میں عرض کرتا ہوں یہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہے میں علی شہزاد کی اور اس کے بعد ان کی خوشامد کر رہا ہوں۔ ہم سب تو بتائیں اولاد ہیں، سید سرکار کا نام سنا ہوگا، جلال الدین سرخپوش بخاری، سنا ہے نا؟ بہاولپور میں مزار ہے، اُج شریف میں بہت بڑا مزار ہے سرکار کا، پورے برِ صغیر پاک و ہند میں نقوی البخاری خاندان کے مورے سے آلہ ہے، وہ بڑی جگہ ہے۔ ابھی تو علی شہزاد سے میں جو مانگو دے دے گا، ہو سکتا ہے کسی دن خیال آ جائے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ علی شہزاد، کیا مجمع ہے، کیا کمال معیار سماعت ہے، کردار نسلوں کا، مہربانی جناب، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ان سے کچھ لے جاؤں، ضرور کسی نہ کسی وقت سوچ آ سکتی ہے یہ جن کی اولادیں ہیں وہ بھی بھکاری تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلام، نہیں پوری دنیا یورپ سے لے کر کراچی تک نہیں، میرے امام نے مجھے نوازا ہے، کریمی کی ہے۔ ایک اور بات بھی علی شہزاد، آتی بھی کسی کو بری نہیں لگتی ہے، پر مجبوری ہے، میرا خون مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میرا بیٹا مجھے کہے بابا مجھے کھلونا چاہیے جو لاہور نہیں ملتا، اسلام آباد ملتا ہے، میں دوستوں کو کہوں گا یار گاڑی کے پیٹرول کے پیسے دینا، میں نے بچے کی محبت میں کھلونا لینے جانا ہے؟ نہیں، بچے کی محبت مجبور کرے گی، جہاں سے کر اس کی خواہش پوری کر، کسی سے ادھار بھی مانگنا تھوڑی اس کی خواہش پوری کر، محبت ہے نا۔ مجھ سمیت کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں بڑے ہوں گے کیا کریں گے، باہر سبزی والے سے لڑ کے سبزی اچھی لے آتے ہو، فروٹ والے سے لڑ کے فروٹ اچھے لے آتے ہو، گوشت والے سے لڑ جگڑ کے گوشت اچھا لے آتے ہو، محبت ہے نا، کروا رہی ہے، بار بار کہتی ہے نتیجہ نہیں چاہیے، یہ کریں گے کیا، نہیں بس کرتے جاؤ، نہیں عرض کر پائے، محبت مجبور کر رہی ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے، یہ کیا کریں گے، یہ چھوڑو، محبت میں نتیجہ نہیں دیکھنا ہوتا، محبوب کو دیکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور علی شہزاد امام کی قسم یہ میرا کمال نہیں، اگر وہ کرم نہ کرے میرا کمال نہیں، میں کھڑا ہو کر مجھے میں نہیں لیتا، نہیں وہ چاہتے ہیں، میں نے مانگا تھا کیونکہ حسین بادشاہ کائنات کا وہ واحد سردار ہے، حسین سے کسی نے وہ نہیں مانگا جو مقدر میں نہ ہو۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے علی بھائی، سلام ہے یار، سلام ہے یار، کمال میں یار، سلام ہے، یہی تھا نا، حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ فون کر کے کہنے لگے طبیعت میری ایسی ہے، کو پتہ نہیں میری زندگی کا آئیں گے، میں کہتی انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، میرے مولا نے چاہا تھا، کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں میری مولا سے ملاقات ہوتی ہے، مولا کے ممبر پہ کھڑا ہو،
سچوں کا ممبر ہے، جھوٹوں پہ ویسے بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگے مولا سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا میں انکار نہیں کر سکتا، وہ مالک جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے اپنا دیدار کرا سکتے ہیں. آج میں بیٹھا تھا، ماشکی کی بات آ گئی، آج میں بیٹھا، بلکہ رات بیٹھے تھے ادھر زمان ہاؤس لاہور تشریف لائے نا. ایک ماشکی تشریف ہے لاہور سے، بزرگ تھے اسلم صاحب، سر سفید لیٹ سے نکلی. میں نے کہا بابا کتنے عرصے کے ماشکی ہیں؟ کہتے ہیں 16 سال سے میں پانی پلا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی حسرت؟ کہنے لگے میری حسرت ہے میں صرف شام جاؤں. میں نے کہا تجھے اندازہ نہیں ہو سکتا ہے جب تو پانی پلا رہا ہو شام والی پانی پی گئی ہو. بیٹھا ہو اگر سمجھنے کے لیے تو میں ہو سکتا ہے تجھے اندازہ ہی نہ ہو. مالک آ کے تو اس سے پانی یا جو تیری اتنی کمال ہے. اور فرمایا مولا سے ملاقات ہوتی ہے. میں کہتی بسم اللہ، وہ چاہے تو کس کو نہیں کرا سکتے. مجھے دوسرا جملہ انہوں نے بہت کمال کہا. کہتے ہیں دنیا غافل ہے، مولا فرما رہے میں آ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی غلام شفیع بڑی بات ہے، سلام ہے آپ کے معیار عقیدت کو. جاتے جاتے سردار آپ کو یقین دلوا کے بلا رہے ہیں. یہ تو بعد میں بھی شہزاد نے بتایا ان کی کہ یہ دنیا سے چلے گئے. میں نے نہیں کہا تھا اگر آپ مجھے اس وقت بلاتے میں آ کے ان کی سوئم وغیرہ کی مجلس بھی پڑھتا، لیکن کوئی بات نہیں، جب مولا کا امر ہوتا ہے بندہ تب حاضر ہوتا ہے. دو باتیں انہوں نے یہ کی. تیسری بات علی شہزاد اس سے بھی بڑی تھی. کہنے لگے شاہ جی آپ کے میں نے پروگرام سنے، سارے امام زمان علیہ السلام پہ تھے. کہتے وقت کی بڑی ضرورت ہے تو لوگ توجہ کیوں نہیں کر رہے، متوجہ کیوں نہیں ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا باقی کیوں نہیں تذکرہ کرتے صاحب الزمان کا. میرا خیال میں آپ فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا تھا. ٹی وی کے آج بھی ریکارڈڈ ہوگا شاید، اگر انہوں نے سوال میرا کیا تھا آج بھی پروگرام میں ریکارڈڈ ہوگا. اور یہ تو فون پہ انہوں نے بات کی تھی. میں نے کہا میں مثبت سوچ والا انسان ہوں، میں دعا مانگتا ہوں جو نہیں کر رہے اللہ کرے کرے. کیوں؟ یہ رعیت کی مجبوری ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا رعیت کس کا صدقہ کھاتی ہے؟ فرمایا جو بھی وقت کا محمد ہو، جو بھی زمانے کا محمد ہو، رعیت اس کا صدقہ کھاتی ہے. قانون ہے جس کا کھاؤ. نہیں، میں ایک لمحے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر مجلس میں سارا دن صاحب زمان کا تذکرہ ہو، علی بادشاہ ناراض ہو جائیں گے؟ ہے جی؟ میں بات آ گئی، میں سرکار علی بادشاہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا. مقدس اردبیلی آپ کے مذہب تشیع کا بہت بڑا نام ہے. مقدس اردبیلی آقا جی مقدس بڑی ہو گیا. لوگوں نے سوالات کیے مقدس اردبیلی سے، جو اس کو نہیں پتا تھا بڑا بن کے جواب نہیں دیا اس نے. یہ عارفوں کا کمال ہوتا ہے، جس کا نہیں پتا پتے والے سے پوچھتے ہیں. آقا جی یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے. لوگوں نے کہا نا جی یہ سوالات، کچھ تو جوابات انہوں نے دیے، کچھ کہنے لگے مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن میں پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کس سے؟ کہتے مشکل کشا سے. اس کا شاگرد ہے جس کا نام تاریخ نے میر علام لکھا ہے. یہ روایت کرتا ہے رات کا پہر ہے، میں نے اپنے استاد کو حجرے سے نکل کر نجف اشرف امیر المومنین کی بارگاہ جاتے ہوئے دیکھا. رات کا پہر تھا، اندھیرا تھا. میں نے کہا استاد محترم رات کی اس پہر نکل رہے ہیں، دشمن زمانہ ہے، کوئی تکلیف نہ دے. میں بغیر پوچھے بتائے پیچھے پیچھے چل پڑا. استاد آگے آگے میں پیچھے پیچھے. کہتے میں نے دیکھا استاد گئے، دروازہ امیر المومنین کی زری کا بند تھا. جو ہی استاد نے کھڑے ہو کے یا علی کہا دروازہ کھل گیا. دروازہ کھل گیا. کہتے میں نے دیکھا استاد محترم اندر تشریف لے گئے. اندر گفتگو کی آواز آئی، کوئی بھی نہیں تھا. گفتگو کی آواز ہے. پھر میں نے دیکھا استاد محترم وہاں سے چلے مسجد کوفہ. مسجد کوفہ میں گئے، اندر مصلی پہ پھر گفتگو کی آواز ہے. استاد محترم باہر آئے، میرے اندر سے کھانسی نکلی. جو کھانسی نکلی استاد پہچان گیا. کہنے لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کون ہے؟ کتنی دیر سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کون؟ اس نے کہا استاد محترم میں آپ کا شاگرد ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کے پیچھے چل پڑا، صرف اتنا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ دے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں استاد محترم مجھے بتاؤ یہ ہوا کیا تھا؟
علی پور کے سادات و مومنین سننا چاہیں معرفت کی موتی میں ان کی جوڑیوں میں ڈالا. کہتے بیٹا سن، میرے سے لوگوں نے سوالات کیے ایسے جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. واجب الاحترام، اگر میری باتیں دل میں اتر گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ میں خالی جاؤں گا. میں نے بابا کی بخن بخن کی تعریف نہیں کرنی، غدیر میں بڑے بڑے بخن بخن کرتے رہے، بات علی نہیں آئی سمجھ. جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کروڑ دفعہ بلاؤ، میں حاضر ہوں، مگر بات کا کچھ عمل ہونا چاہیے. ایسے نہیں آئے مجلس پڑھ کے، ہماری جو مجلس ہے بس روٹین کی وہ پڑھ کے وہ چلے گئے. نہیں، تبدیلی آنی چاہیے، سوچ میں، فکر میں، کردار میں، گفتار میں، اظہار میں. یار میں بات کروں نا، علی مولا کی عزت قسم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. 1400 سال پرانا ہور سنتے ہیں، ہور نے یہ کیا، 1400 سال پرانا ہور. بھئی ہور نے کیا، ہور علیہ السلام بھی بنا، ہور اولیاء اللہ میں بھی بنا، ہور انصار اللہ میں بھی بنا. ارے بھئی ہم تم نے ہور سن کے کیا سبق لیا؟ ہمارا ارادہ نہیں کہ ہم بھی ہور بنے. یہی ہے درس کربلا، سمجھ آ گیا تو نہیں. ہم 1400 ایک خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں، ان کو یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کردار کو سامنے رکھ کے اپنے اندر تبدیلی بھی لانے کی ضرورت ہے. وہ بندے کہتے ہیں بخاری صاحب آپ کہتے ہیں ہور بنو، ہم ہور تو وہی تھا. میں نے کہا میں ایک بات کروں گا. کہنے لگے جی بولے. میں نے کہا جب آپ کا زمانے کا امام تشریف لائے گا نا، 1400 سال پہلے والے ہور کا تعارف اس زمانے کا حسین کرائے گا، مگر تمہارے زمانے کا حسین یعنی قائم اپنے دور کے ہور کا تعارف کرائے گا. تعارف میں بڑا فرق ہوگا علی. تعارف میں آقا جی یہ نقطے ہیں عرفان کے سمیٹتے جائیے گا. تعارف میں بڑا فرق ہوگا. سرکار قائم فرمائیں گے میری جد بادشاہ حسین آپ کے ہور کی کیا بات ہے، بہت کمال ہے، ہور آپ کا حبیب، آپ کا جان، مگر میرے دور کے عاشقوں کا معیار اور ہے. پوچھا جائے گا وہ کیسے؟ سرکار فرمائیں گے جتنے بھی آپ کے عاشق کمال کی منزل پہ ہوں، آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے مانا. بہت شکریہ علیہ السلام ہے مزاج کو سلام. جتنے بھی کمال کی منزل پہ ہوں مگر مانا انہوں نے دیکھ کے ماننا، اور ہے غیبت میں ماننا. ہے ہماری درسگاہ سے درس. ینگ بلڈ اسپیشل میسج فار یو، جو نوجوان ہو بیٹا یہ آپ کے لیے بہت اہم پیغام ہے. بزرگ سمجھتے ہیں آپ کی زندگیوں میں خوشبوئے حسینیت آنی چاہیے. خوشبوئے حسینیت، خوشبوئے ولایت، خوشبوئے مودت آنی چاہیے. بندے کو پوچھنا نہ پڑے تو کون ہے. اس معیار کی ضرورت ہے اس دور میں. اور یہ تم کون ہو؟ کردار سے دیکھو، گفتار سے دیکھو ہم کون ہیں. بات پہنچ رہی ہے. یہاں سادات کی ذمہ داری ڈبل ہے. نوجوان سادات خاص طور پہ آپ کی بیٹا ذمہ داری بھائیوں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ آپ امت کے سردار ہو. سید سردار ہوتا ہے. اب سردار کے کام ہی الٹے ہوں پھر امت کا کیا بنے گا؟ ایسے بابا جی مہربانی، بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے، تھک تو نہیں گئے؟ استاد محترم یہ ماجرا کیا ہوا، یہ سارا واقعہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا پہلے وعدہ کر میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا. اس نے کہا استاد محترم وعدہ ہے آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں کہا. مقدس ارد بیلی آپ کے تشیع میں جید نام ہے، مقدس ارد بیلی. انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، مجھے جو پتہ تھے وہ میں نے بتائے، جو مجھے نہیں پتہ تھے وہ میں نے کہا میں مشکل کشا سے پوچھوں گا. کہتا ہے میں دروازہ علی پہ گیا، نیت تھی مشکل کشا سے پوچھوں گا، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا، کھل گیا. سلام ہے معیار سماعت.
क्या बात है? उसने कहा खटखट नहीं गया तो सच्ची थी, मुसम्मम इरादा जो था। दरवाजा खुल गया। मेहरबानी सिक्योरिटी इंचार्ज साहब आपका शुक्रिया। कहने लगे मैं अंदर गया, नाम मुझे आपका भूल गया, भाई ने तारुफ कराया, चले ऐसा ऐसा हो जाएगी वाकफियत, तवज्जो है। शेर और शायरी का मैदान बन रहे हैं, चांद मिसरे सुनाता जाऊं। किसी आशिक ने लिखे हैं बड़े कमाल, ये चांद मिसरे ज़हन में रखना और मुहर्रम इस तरह गुजारना। किसी आशिक ने कलम उठाई, वो कहते बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे, बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओगे, तुमने सोचा भी ना होगा तुम क्या से क्या बन जाओगे। मत दिखाओ हुसैन के साथ तिजारत के हुनर, मत दिखाओ हुसैन के साथ तिजारत के हुनर, वरना हुर बनते बनते हुरमला बन जाओगे। दोबारा अर्ज करो, बिस्मिल्लाह। बावफा बनते बनते बेवफा बन जाओ। देर लगती है, धूप से छांव में आने में टाइम लगता है, नहीं। नीयत में जरा फतूर आया, बंदा कहीं से कहीं चल जाता है। जरा सा फतूर आया, बंदा कहीं पता ही नहीं चलता बंदे को। बावफा बनते बनते, अच्छा इसके पीछे एक राज छुपा है। अली जनाब वो राज ये है, हुसैन की मजलिस पे आए हो ना, शुक्रिया हुसैन का अदा करो। ये नहीं है हुसैन हम तेरी मजलिस में आए हैं, हमारे ये मसले हल कर, हमारी ये परेशानी, हमारी ये टेंशन, हमारी ये तकलीफ दूर कर, ना। ये मिजाज हुसैनियत नहीं, मिजाज हुसैन। शुक्रिया हुसैन मौला, शुक्रिया। मेरा मौला तेरा बड़ा एहसान, मेरा मौला तेरी बड़ी करेंगे, मेरा मौला तेरा बड़ा। ऐसा नहीं हुआ। करबलाइयों ने, मैंने शुरू में आवाज में कहा क्या मांगी? कुर्ब। मैंने कहा था करबलाइयों को ढूंढना हो, बात रुक गई थी, बोले तो नहीं। मैंने कहा करबलाइयों को ढूंढना हो, जन्नत में ना ढूंढना। उन्होंने मांगा था हुसैन का कुर्ब, कुर्ब, हुसैन जुदा न करना। जहां भी करबलाई ढूंढने हो हुसैन के साथ मिलेंगे। अच्छा सैयद आप तो यहाँ से कह के चले जाओगे, बंदे परेशान हो जाएंगे। बाबा मैं परेशान किसी को नहीं होने देता, दावा खाली नहीं दलील के साथ। करबलाइयों ने मांगा था कुर्ब। करबला है दर्सगाह, दर्सगाह से लिया जाता है दर्स। करबलाइयों ने मांगा था कुर्ब, 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 कुर्ब है दर्स से करबला। करबलाइयों ने, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, करबलाइयों ने मांगा था कुर्ब। करबला है दर्सगाह, ढूंढो कहाँ है? जन्नत भी नहीं, ये कहाँ है? ये वहाँ है जहाँ हुसैन है। हुसैन कहाँ है? ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में हुसैन है। तारीखी जुमला देने लगा हूं, अगर अलीपुर का मयार समात बुलंद हो, कहां घर में कहां है? ओ बाबा तुम्हारे घर में करबला की मिट्टी में हुसैन मौजूद है, गौर से देखना, जहां हुसैन वहां बहाता। एक बंदा खड़े होकर मजलिस पड़ी, एक साहब खड़े होकर कहते हैं सैयद साहब 9 लाख में से भी तो बड़े फिन्नार हुए थे ना, वो कहां है? क्या वो करबला की मट्टी में नहीं? मैंने कहा एक मुर्रिख अहले सुन्नत ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं, बड़ी कमाल बात लिख गया, अहले सुन्नत सवाल किया है किसी चाहने वाले ने, अहले सुन्नत लिख गया। आप देखिए ना मिजाज होते, कोई बात नहीं, टीवी पे बैठ बैठ के आदि हो गए हम सवालात सुन के उनके ज़हनों के मुताबिक जवाब देने के। मैंने कहा अहले सुन्नत ने सवाल किया था कि करबला की मट्टी पाक है, औरों को पाक करने की ताकत रखती है। करबला की मट्टी कभी भी हरामी को कबूल नहीं करती। और उसने कहा मेरा मुत्तफिका फैसला मेरे उस्ताद का, मेरे दादा उस्ताद का, मेरे परदादा उस्ताद का, मुर्रिख ने लिखा है, मुत्तफिका फैसला है, हुसैन के मुकाबले में जो भी आए, जहां भी आए, हलाली नहीं। करबला की मट्टी किसी ऐसे वैसे को कबूल ही नहीं करती।
کہاں ڈھونڈنا ہے کربلائیوں کو؟ سجدہ گاہ میں. اب کیا کمال ہے، ثواب ہے پتھر پہ شریعت کے مطابق، فقہ کے مطابق، چٹائی والی کھجور والی جگہ پہ، مٹی پہ، خالی جگہ پہ سجدہ کرنا، مگر فضیلت ہے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا. کیوں فضیلت ہے؟ کیونکہ اس میں حسین ہے. اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، اللہ اکبر، میں بہت کچھ کہہ گیا، پہنچ گیا تو میں آپ کا مشکور ہوں. استاد محترم پھر اس جگہ نیت کر کے گیا تھا، کہنا نہیں پڑا، نیت سچی ہو دروازے کھل جاتے ہیں. ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، آپ کی سلام اور بے شک لاکھوں سلام ہو. مولا کی قسم، جس نے کربلا اتار لی نا، سنی والی بات نہیں کر رہا، جس نے کربلا سنی ہے اس کا اپنا مزاج ہے. جس نے کربلا اتاری ہے، مولا کی عزت کی قسم، وہ دنیا میں کسی کو نہیں کہتا دعا کر. کسی کو نہیں کہتا او بابا میرے لیے دعا کر. جس نے کربلا اتاری ہے، سنی والے کا میں ذمہ نہیں لیتا. اب سننے والا تو یہی ہوتا ہے، مجلس پڑھنے والا، سننے والا، ماتم کرنے والا، کروانے والا، لنگر کھانے والا، کھلانے والا، جی دعا کرنا، جی دعا کرنا، جی دعا کرنا. اگر ماتمیوں کو پتہ چلے کہ وہ خود کتنی بڑی دعا ہے. مہربانی بابا، ہاں ہاں کتنی بڑی توجہ ہے جی. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو کربلائیوں کا ایک اور مزاج بتاتا جاؤں. شعر لکھ لیجئے گا، جہاں موقع ملے ضرور سنائیے گا. کربلا ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے. کربلا، ہاں ہاں کربلا اس کا نام نہیں، کربلا اس کا نام ہے. ہاتھ آگے کرنے کا نام کربلا نہیں. آ نہ سکے وہ عشق کیا جو کونین پہ چھا نہ سکے. ارے خلیل نے بھی نہ پایا حج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. علامہ اقبال فرماتے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. نعرہ حیدری. یہ کہہ دیتا مولا حسین، آقا میری نسلوں کے لیے دعا کر دو. ہے نہیں ملتی ہے کہیں پہ؟ نہیں. عاشق کہتا ہے آقا ہم لینے والوں میں سے نہیں. اگر ہم نے آپ سے آپ کی محبت کا صلہ کچھ مانگ لیا، روز محشر مودت کا جواب کیا دیں گے؟ روز محشر مودت کا جواب. کربلا کیا ہے؟ دستگاہ ہے. بھولی تو نہیں بات. اچھا ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ. کیا؟ کربلا. کربلا یہ سنو، واقعہ پورا کرو، دو جملہ مسائب اور اجازت ہے. امید ہے آج میری پہلی مجلس ہے آپ کے شہر میں، تنقیدی باتیں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کر پایا ہوگا. اور انشاءاللہ سلطان زمانہ کی پاک موجودگی کے صدقے، امام زمانہ آپ کی تکلیفات، پریشانیاں اپنے بابرکت وجود اقدس کے صدقے دور فرمائیں، تاکہ آپ سب اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جائیں. جو بے اولاد ہو، مولا کردگار وفا کے صدقے میں، غازی عباس کے علم کے صدقے میں آپ کو قائم کے لشکر کا سپاہی عطا ہو. ٹھیک ہے، ماں باپ بننے کے لیے اولاد لینا بڑی تنگ کرتی ہے. بڑی ہوتی ہے نا، بڑی تنگ کرتی ہے. بھئی میں نے مولا مجھے اولاد چاہیے، کیا کرنا ہے؟ باپ بننا ہے. میں بھی معاشرے میں کہوں میرا بھی کوئی وارث ہے. مصر بتاؤں میرا کوئی وارث ہے. ورنہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے پوری کائنات کا ایک ہی وارث ہے جسے مہدی کہتے ہیں. باقی سب چھوڑ جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے ایسے بات نہیں کی، واجب الاحترام بابا جی پیچھے بیٹھنے والوں میں نے ایسے بات نہیں کی، باہر سننے والوں میں نے ایسے بات نہیں کی. وارث باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے، وارث کیوں نہیں؟ کہتا ہے حاضر میت، حاضر میت. مگر جب وارث جنازہ پڑھتا ہے، یہ نہیں کہتا حاضر میت، وارث کہتا ہے میں اپنے نوکر کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. وارث تعلق نہیں توڑتا، باقی سب
میں مہربانی پڑھے ہیں امام نے جنازے، ناصروں کے جنازے عاشقوں کے پڑھے ہیں، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کوئی بھی آ گیا اس کو پڑھنے دو۔ آقا جی ملاقات امام کتاب جب کھولے نا بے شمار واقعات ایسے لگتے ہیں۔ حق کا سیدھا ہے بابا جی، آپ کی کیا بات ہے، آپ تو عشق میں بیٹھے ہیں، بغیر سپیکر کے نعرے لگوا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ میں بات ایک اور کر دوں، تھک گئے ہو تو بس کر دیتے ہیں، ہمارا ٹائم مکا ہوا نہیں ہے۔ نہیں انشاءاللہ سرکار کا صدقہ زندگی میں ایسی مجلس کبھی نہیں، یہ بات ہے اور یہ حقیقت گل ہے سرکار۔ اچھا بسم اللہ، صاحب و زمان مولا خیر ہے، کوئی بات نہیں، دے ہے درست ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، آپ سرکار سے اور توفیق مانگیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا میں بہت مشکور ہوں، بہت مشکور ہوں، علی پور سادات بہت مشکور ہوں، سادات و مومنین سلطان زمان آپ سب کو اپنے استقبال کے قابل بنایا، آپ کی مددوں کا میں ڈھیروں مشکور ہوں۔ حق کا سیدھا راستہ، کربلا میری جو بات جب یاد آئے نا، کوئی سید بات کر گیا تھا، شکریہ امام کا ادا کرنا، شکریہ میرے صاحب و زمان کا ادا کرنا، جس نے مجھے اس قابل بنایا جو میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ بندے کا کمال ہے ہی نہیں، یہ بندے بیچارے بھول جاتے ہیں کہ وہ جی میں نے مجلس پڑھی، وہ جی میں نے ماتم کیا، وہ جی میں نے لنگر چلایا، وہ جی میں نے نیاز کھلائی۔ ہاں بابا نا، عرفا فرماتے ہیں میں نہ کہو، میں نہ کہو، اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہوں نے کہا کیا کہیں؟ علی رضا لکھا ہے کہ تمہیں، انہوں نے کہا اگر کر سکتے ہو غیبت امام میں ہر نیک کام کرنے والا کہے مجھے امام نے توفیق بخشی۔ راستہ بھی تھوڑا سا سن لو، واقعہ مکمل کرو، 2 جملے بس ہے، بڑی جان سکتے ہیں۔ حق کا سیدھا راستہ، راستہ کیا؟ کربلا، راستہ کربلا، بولنا نہیں، راستہ کربلا۔ میں بہت بڑا میسج سرکار کی پاک نالین کے صدقے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ حق کا سیدھا راستہ، یہ صرف پاکستان میں نہیں، یورپ بھی سونا آیا ہوں، ترکی بھی سونا آیا ہوں، دبئی بھی سونا آیا ہوں، انگلینڈ بھی سونا آیا ہوں۔ حق کا سیدھا راستے کا نعرہ پورے ورلڈ میں گونجتا ہے، حق کا سیدھا راستہ۔ میں بابا جی جو تشریف فرمائے میرے پیچھے، میں ان سے پوچھتا ہوں راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ راستے میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں، میں لاہور سے چلا، حالانکہ 3 مجالس پڑھی، میں وہ تذکرہ نہیں کر رہا، سرکار نے پڑھوائی، احسان فرمایا، ان کا پیغام میں نے 2-3 جگہ پہنچایا۔ میں لاہور سے دوبارہ شروع کرتا ہوں سفر۔ میرے سے پوچھنے لگے دوست احباب، بخاری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں علی پور جا رہا ہوں پھیرے کے ساتھ۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، مومنین کو ذکر سنانے جا رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ میں یہاں آیا مگر آپ تک نہ پہنچا، نہ میں نے آپ کی زیارت کی، نہ میں نے آپ کو ذکر سنایا۔ میں علی پور کی ساری گلیوں کے راستے پھرا، سارے چوکوں کے راستے پھرا، علی پور کے بازار کے راستے بھی دیکھے، سارے راستوں سے گھوم کے واپس لاہور چلا گیا۔ پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں تو سارے راستے علی پور کے دیکھ آیا، گلیوں کے راستے، بازار کے راستے، چوکوں کے راستے۔ کہنے لگے نہیں سید تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ یہی میرے آنے کا مقصد تھا، یہی صرف مقصد تھا۔ مہربانی علی پور، بہت شکریہ، راستوں مہربانی، سلام ہے آپ پہ، معیار سماعت پہ سلام ہے۔ راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ میں نے کہا جی میں علی پور تو گیا ہوں۔ کہنے لگے آپ کا جانا نہ جانا، آپ نے تو ٹائم ضائع کیا، آپ نے پیٹرول ضائع کیا، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، دوستوں کا وقت ضائع کیا، فائدہ ہی نہیں، منزل تک نہیں پہنچے۔ کربلا مہربانی بابا، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا سلام۔ کربلا راستہ، آؤ آج علی پور کے اس منبر سے تلاش کریں، اگر کربلا راستہ ہے تو پھر منزل کون ہے؟
کرتے ہیں. نہیں میں کتابیں کھولوں کتابوں سے بتاؤں مناسب نہیں ہے. ہر دور کے عاشق سے نہ پوچھ لیں. سلمان تیری منزل کہتے یا علی. میں سمجھتا ماں تیری منزل یا علی. میں تھوڑا سا ایک اور بات کا بھی اظہار کرتا جاؤں. میں تخیل میں سلمان سے کہتا ہوں سلمان تو نے علی کو منزل بنا دیا, اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ کا نہیں, میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, علی میں اللہ رہتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. سلام علیکم. یہ کیا بات ہے؟ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ علی میں رہتا ہے. محمد کو چھوڑ دیا نہیں بابا, جو علی وہ محمد. نہ اللہ کو چھوڑا نہ محمد کو چھوڑا. کیا کروں, میری مجبوری ہے. جس دور میں میں ہوں اس دور میں میری منزل کا نام یا علی. میں سمجھتا ماں تیری منزل یا علی. بزر قبر مقداد حذیفہ یمانی امان یاسر یا علی. سفر کرتے کرتے مولا حسن کے چاند آشکوں سے گزر کے میں کربلا پہنچا. 72 تمہاری منزل. دائیں نہیں دیکھنا, دائیں نہیں دیکھنا, میں اپنی تقریب کا پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں. دائیں 72 تمہاری منزل. کہنے لگے یا حسین. میں نے کہا ہے 72 اللہ بھی چھوڑ دیا, علی بھی چھوڑ دیا, ولایت علی بھی چھوڑ دی, محمد بھی چھوڑ دیا, حسن بھی چھوڑ دیا, حسین کو کیوں منزل بنایا؟ کہنے لگے ہماری مجبوری ہے. محمد نے کہا تھا جو بھی تمہارے دور میں محمد ہو, ہم نے اللہ کو چھوڑا, نہ نبوت کو چھوڑا, نہ توحید کو چھوڑا, نہ علی کو چھوڑا, نہ ہی ولایت علی چھوڑی. میں نے کہا تمہارے سامنے تم سے تو ولایت علی نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے, ہمارے اندر ولایت علی نہ ہو تو ہم حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے. بہت شکریہ مولانا صاحب, ہمارے اندر نہ ہو ولایت علی. مولانا میں مشکور ہوں آپ کا, کیا کمال مجمع آپ نے ذہنی روحانی طور پر پالش کیا ہے. کہنے لگے ہماری منزل کا نام حسین ہے. میں نے کہا تم نے حسین کو پکڑ لیا, علی ناراض نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے نہیں, محمد نہیں ناراض ہو جائیں گے. حسین کو جو پکڑ لیا, اپنی منزل حسین کو بنا لیا. کہنے لگے ہماری مجبوری ہے, قرآن کھول کے پڑھا کرو. میں نے کہا قرآن تو روز پڑھتے ہیں. کہنے لگے ثواب کی خاطر پڑھتے ہو, قرآن عقل والوں کے لیے عقل والوں کے لیے مہربانی ہے, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھیں گے, آپ بتائیں. کہنے لگے پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مانا تھا پڑھنا ہونا سندھ امام ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہنے لگے ہماری مجبوری ہے. 72 کہنے لگے ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, ہمیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. ولایت علی چھوڑی, نہ اللہ چھوڑا, نہ مصطفیٰ چھوڑا, نہ حسن چھوڑا. محمد, علی اور حسن کا مجموعہ حسین. جو زمانے میں حاضر اور موجود ہو اسی کو منزل کہتے ہیں. نہیں تھوڑا اور سفر کرتے ہیں. ابو بصیر تم بھی بڑا عاشق تھا, تیری منزل. کہنے لگا مولا جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ہے ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دی. کہنے لگا نہیں, 5 نے کہا تھا صادق آئے گا. ہو گئے ماشاءاللہ, میں پہنچنے والا ہوں. شکر ہے میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا تھا, جہاں سے آغاز کیا تھا میں لے آیا ہوں. الحمدللہ سرکار کا بڑا احسان. ابو بصیر کہتے ہیں مجبوری ہے. 5 نے بتایا ہمارا صادق آئے گا. جس دور میں ہم ہیں حاضر اور موجود یہ ہے, ہماری مجبوری ہے. سفر کرتے 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 تک پہنچا. وہ عاشق ہے احمد بن اسحاق قمی. مجھے حکمن بتائیے گا کسی دن اگر میں دوبارہ یہاں حاضر ہوا, مجھے کہیے گا, میں آپ کو احمد بن اسحاق قمی کا بتاؤں گا عاشق کیسے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے عاشقوں کے تذکرے ہوئے نہیں, بہت کم ہوئے تو بس ربا ربی میں ہوئے اور بس ہو گئے. اگر تذکرے ہوتے تو ہر بندہ یہاں سے کہتا وہ عاشق تھا, میں اپنے امام کا عاشق.
وہ اپنے امام کا عاشق، میں اپنے امام کا عاشق. ہر بندہ یہ ضرور پر انشاءاللہ آئے گی تبدیلی. توجہ ہے جی. احمد بنی صاحب کو میری منزل کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام. میں نے کہا احمد بنی صاحب کو تو نے 10 امام چھوڑ دیے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو نہیں چھوڑے. میں نے کہا 11ویں بادشاہ کو جو پکڑ لیا. کہنے لگے محمد نے، توجہ ہے، بڑا تازہ تازہ ٹچ دینے لگا ہوں، محمد نے غدیر میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، ظہرین کے بعد سے مغربین کے پہلے تک نہیں کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، من کنتو مولا فہذا علی مولا. محمد کا خطبہ غدیر غور سے پڑھا کرو. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنا کہ محمد مزاج جانتے تھے، آنے والی نسلوں کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے محمد نے غدیر کے موقع پہ علی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے بتایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کو تم نے ماننا نہیں، بخن 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 کرتے رہے. علی کو تم نے ماننا نہیں. میں جملہ ایک بڑا اہم دینے لگا ہوں. علی کو تم نے ماننا نہیں. من کنتو مولا ہو فہذا حسن مولا، من کنتو مولا ہو فہذا حسین مولا، من کنتو مولا ہو. سنا تو نہیں کبھی؟ فرماتے 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 آخر میں فرمایا من کنتو مولا فہذا مہدی مولا. جاتے عملی تصویر نہ دکھاتے مولا سمجھ ہی نہ آتا. سرکار نے صرف کہا نہیں یا علی آگے تشریف لے، یا علی امامہ بنا، اللہ اکبر، اپنی عبا پہنائی، کمر بند باندھا، سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مولا. جس کو لباس سے محمد پورا آئے، مہربانی، جس کو لباس سے، آغا جی مولانا، جس کو لباس سے مصطفیٰ پورا آئے. یہ تاریخ میں ایک اور بات لکھی ہے. ایک دفعہ کسی نے کہا تھا میں حقدار ہوں سب سے زیادہ رسول کی وراثت کا. انہوں نے کہا پہن لو امامہ، رکھو میرے سر پہ. مصطفیٰ کا امامہ سر پہ رکھا. یہ لگا اتارو اتارو اتارو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کائنات کا وزن ہی بہت زیادہ ہے. کائنات کا وزن ہی بہت زیادہ. اتنی دیر میں چھوٹا سا حسن آیا. اس وقت ایک کریم مفتی نے حسن کے سر پہ محسوس کر رہے نہیں بابا. شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہوں، تو شاہ جی توجہ کیجئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میں نے کہا مولا حسن کیوں نہیں آپ نے وزن محسوس کیا؟ فرمانے لگے انا امام مبین. امام مبین ہوتا ہی وہ جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو. جمائیوں کے بغیر آل محمد کا ذکر اس انداز میں سننا سلام ہے علی پر. ہاں 11:11 ہو گئے، تھوڑا ٹائم تھوڑا ہے، لیکن میں بہت کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کر گیا. یاد رکھنا مولا وہی ہوتا ہے جس کو محمد مولا بنائے. مولا وہی ہوتا ہے جس کے جسم پر محمد کا لباس پورا ہے. کتابوں کی ضمانت میری ہے، غازی کا علم میرے سامنے کئی لگے ہیں. بات جھوٹی ہو علی پر آنے نہ دینا. معصومین نے فرمایا جب ہمارا مہدی آئے گا اس کے سر پہ محمد کا امامہ، ہاتھ میں انگشتری محمد، ہاتھ میں عصائے محمد، کمر پہ کمر بند محمد ہوگا. مولا کی تصویر بن کے وہ آئے گا. اب بات پہنچ گئی ہے. پھر ہماری منزل کون ہے؟ ہماری منزل شاباش امام زمانہ. ہماری منزل کا نام امام زمانہ. اگر تھک نہیں گئے یہ مجالس بھی آپ کو امام زمانہ تک پہنچاتی ہے. یہ ماتم بھی آپ کو امام زمانہ تک پہنچاتا ہے. اگر گھبرا نہیں گئے، پریشان نہیں ہو گئے، بات کی یہ نہیں ہوگی کہ میں نئی بات کر کے جا رہا ہوں. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو پہنچنی چاہیے. آپ کا حق ہے، رعیت امام ہو آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے. ٹھیک
ہاں یہ آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچنی چاہیے، گھبرانا نہیں۔ کوئی کہے نا بابا سید آیا تھا منزل بتا کے چلا گیا امام زمانے، تو امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے، امام نے آنے ہیں بندے مارنے ہیں، ان کو کہنا ہاں امام نے مارنے ضرور ہیں مگر مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ عام تلوار نہیں، شجرہ شناس ہے۔ اب علی پور تھک گیا ہے، میں تو چاہ رہا تھا ایک نچوڑ کا اور میں جملہ دے کے مسائل پہ آ جاؤں، نہیں تھکے؟ سنو جملہ، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا یا علی آقا جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، 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 دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ شکریہ سید، مہربانی سید، دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا جنگ میں تو تھے سارے دشمن، اس کا مطلب آپ نے کوئی دشمن بھی چھوڑے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ علی پر میں نے نچوڑ دے رہا ہوں اپنی تقریر کا، اور میں نے توجہ کی صورت میں یہ آپ سے قیمت لینی ہے۔ مولا دشمن چھوڑ دیے؟ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں مالک اشتر میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا تھا۔ اچھا درود پورا پڑھا کرو، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ عالم دین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو زندگی میں اجل فارج آل محمد یا اجل فارج ہم کے ساتھ درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے مہدی کو ضرور دیکھے گا۔ پڑھو نا مل کے درود پاک بارگاہ میں۔ اب اس کو رواج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اجل فارج آل محمد، ہاں یہ اس کو رواج دینا ہے، دلوں میں اتارنا ہے، کبھی نہیں بھولنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فارج آل محمد یا وعجل فارجہم، جو بھی آپ کا دل ہے، جو بھی آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ ایک چھوٹا سا کام اور بھی بتاتا جاؤں، صبح صبح اٹھ کے ساری رعیت اپنے امام کو سلام کیا کرو۔ علی پر والے صبح صبح اٹھے نا، جو بستر سے اٹھے پہلے کعبے کی طرف منہ کیا، سلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ ضرور فائدہ بتاتا جاؤں، جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے، سلام علیکم، مہربانی آپ، سلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کتنے خوش نصیب ہوگے، سرکار آپ کو کہیں گے میرا بھی تم۔ شاہ جی ایک بات اور عرض کر دوں، ان کو تحفہ دے دوں، ایک سنبھالنا، السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ اگلا کہتے ہیں میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو۔ تم ایک دوسرے کو کہتے ہو سلامتی ہو، جب مر جاتے ہو سلام ختم۔ کتنے خوش نصیب ہوگے، اس کو کہو گے ہمارا تم پہ سلام، ہماری طرف سے تمہیں سلامتی ہو، جواب میں وہ کہے گا میری طرف سے بھی سلامتی ہو، پریشان نہ ہونا، جب آؤں گا قبر سے اٹھاؤں گا۔ اپنے بادشاہ کو صبح صبح سلام کرنا، لازمی سلام کرنا، اٹھ کے سرکار نے ایک اور کام کرنا ہے، ہم حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنی چاہیے خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاقی الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چند مومن پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پہ میں نے بتایا تھا، اس کے بعد بات نہیں کر سکا، موقع ہی نہیں ملا۔ دعائے عہد جس کے بارے میں آپ کے چھٹے بادشاہ نے فرمایا جو کم از
40 دن اور زندگی کا معمول بنا لے، میں صادق وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا قائم اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ تحفتاً آپ کے لیے کسی مومن نے چھپوا کے بھجوائی ہیں، وہ لے جو پڑھے، کیلنڈر کی صورت میں ہے، دعائے عہد، وہ لے جو پڑھے، اور کوشش کرنی ہے اردو میں پڑھنا ہے، ہمیں اپنی زبان پہ زیادہ عبور حاصل ہے، عربی ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں، ایسے ہے نا، اسی لیے اپنی زبان میں پڑھو تاکہ سمجھ آئے چھٹے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہی تو پریشانی ہے، آج علی پہ لڑائی ہے مولانا، بسم اللہ کی بے سمجھ آج، اپنی زبان ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے مولا ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ 3-4 کام، ایک چھوٹا سا کام اور ہے جو میں بس ایک کام اور میں بہت پڑھ گیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، صاحب الزمان آپ سب کو اپنے استقبال کے قابل بنائے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ایک چھوٹا سا کام جو میری نیاز اور فیس کہلاتی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے علی شہزاد جس نے پڑھانا وہ مجھے لاہور آ کے دعوت دے، بھئی لینا کچھ نہیں، آئے تو صحیح، ذرا ہلا جلا کروں، پوچھوں تو صحیح، اور بھی تو بلاتا ہے، میں بھی آتا ہوں، میں بھی آؤں گا تو اسے لے کے کچھ نہیں جاؤں گا، تجھے میرا درد تو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ 40 دن آنکھوں کا حیا کرنا ہے، یہ میری فیس ہے، یہ میری نیاز ہے، صرف 40 دن آنکھوں کا حیا کرنا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا مومن 40 دن حیا کرے اور مہدی نہ ملے، کر کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، علی پور یکم محرم سے لے کم از کم یہ 40 دن تو حیا کر کے دیکھو، نہ ملے سردار، کہنا چاہیے تمہیں اندازہ ہی نہیں تمہاری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو اس کے غم میں روتی ہیں جس کو رونے والا کوئی نہیں تھا، کتنی قیمتی، صرف یہ آنکھ کا کمال نہیں، ایک اور آنکھ کا کمال بتاتا جاؤں، یہ اس رومال کی زینت بنتی ہے جس جیسا رومال ہور کے ماتھے پہ باندھا گیا ہے۔ یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں، مومنو تمہاری آنکھیں خدا را اس کا مس یوز نہ کیا کرو، اتنا تمہارے اوپر کرم ہے، غم میں حسین میں روتے ہو، رونے کے بعد آنکھیں ادھر ادھر دیکھ کے گندی کرنا، جو آنکھیں غم میں حسین میں روئیں وہ حیا والی آنکھ ہوتی ہے، کیونکہ بے حیا کی آنکھ میں حسین کے غم میں آنسو آ ہی نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے بابا جی، نہیں آ سکتا۔ حیادار کی آنکھ حیا والی رہنی چاہیے، دنیا کا ہر بندہ محسوس کرے کہ کوئی خاتون بھی ہے میری ماں بہن بیٹی جیسی، یہ بھی وہی ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی یہ بیچاری نہیں، ذرا تبدیلی تو آنی چاہیے، ہاں صرف باتیں، میں پھر کہوں میں بات پھر پیچھے لانا چاہ رہے ہو، یہ کتنی قیمتی آنکھیں ہیں جن سے نکلنے والے آنسو سیدہ کائنات رسول کی بیٹی ام ابیہا حسنین کی اماں اول مظلومہ کائنات، پتہ کہتی کیا ہے مومنوں کو، فرماتی کیا ہے، فرماتی ہیں مومنوں آنسوں بھی لیتی ہے آپ کے رومال میں۔ یار ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، ایک شخصیت نے مجھے کہا تھا ضرور ممبر میں بیان کرنا، سوچنا ضرور، سوچ دے کے جا رہا ہوں نا، یہ ساری باتیں آپ کو سوچیں دے کے جا رہا ہوں، سوچنا ضرور، کیا صرف علی پور آئی ہے؟ دنیا کے جس کونے میں حسین کا ذکر ہو سیدہ وہاں جاتی ہے، دعا مانگا کرو اللہ کرے ہماری منزل جلدی آئے تاکہ سیدہ کا کائنات کے چپے چپے آنسوں وصول کرنا بند، آج کے بعد دعا کیا دیتی ہے، آنسو بھی لیتی ہے، شہزادی دعا دیتی ہے، مومنو موالیو محبو میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے نہ میرا علی اکبر اترتے دیکھا، تم نے نہ میرا علی اصغر کو بچی کھاتی تھی، تو تھوڑا تیر نہیں تھا، تیر کی بات ہی سناتا جاؤں، تیر کی قسمیں لکھی ہیں علماء نے بڑی بڑی، شاہ جی تیر کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، یہی اگر دل سے درد سے آہ نکلی اللہ کرے یہی امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ نام سنا ہوگا آپ نے بنس بخارا کا،
سنا ہے. اور ایک نام سنا ہوگا شاہ شمس جہاں کے ہیں تبریز کا. نام سنا ہے تبریز کا؟ بس تبریز ہے میں رکھنا. تبریز میں ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ کربلا پریکٹیکل کر کے وہاں کے لوگ دکھاتے تھے. لوگوں کو جیسے آپ پریکٹیکل کے زلزلہ نکالتے ہو نا, وہ تھوڑا سا پریکٹیکل اس سے آگے کرتے تھے, مگر یہ آج کی بات نہیں, کچھ عرصہ پرانی بات ہے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ صحرا میں 10 محرم کے دن ایک سید کو کہا تو نے ایک بچہ لے کے آنا ہے, او دور سے اس درمیان میں جگہ میں آنا ہے, بچے کو اوپر کرنا ہے, 3 دفعہ کہنا ہے پانی پانی پانی. وہاں کے سادات و مومنین کو انہوں نے گزارش کی کہ آپ میں سے کوئی ایک حرملہ کا کردار ادا کرے, جس کو بھی کہیں وہ کہتے ہیں میری جرت نہیں ہے, میری جرت نہیں ہے. آخر انہوں نے پروگرام بنایا, یہاں ایک مجوسیوں کی منڈی ہے, وہاں سے مزدور پکڑ لیتے ہیں, مزدوری دینی ہے, دہاڑ دینی ہے, پکڑ لے جی دہاڑ آج ہم دیں گے, ہمارے پاس کام کرو. اس نے کہا لے چلو. کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اتنی مخلوق جب میں غفیر ہے, بہت بڑا ریت کا میدان ہے, ساری دنیا عورتیں مرد سر پیٹ رہے ہیں. وہاں آ کے بٹھایا اس مقام پہ, کہا وہ درمیان میں ایک جگہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا وہ سامنے گھوڑے پہ ایک سید بیٹھا ہے, سید کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. وہ بچہ وہ درمیان کے مقام میں جب اوپر لائے گا نا اور وہ کہے گا پانی پانی پانی, تو انہیں تیر مارنا ہے, بچے کو نہیں مارنا, ہوا میں چھوڑنا ہے, پر مارنا ضرور ہے. اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے, میں حاضر. ادھر سے سید کو اشارہ کیا, سید چلا. ادھر سے انہوں نے کہا کمان میں تیر رکھ, تیر رکھ. ادھر سید آ گئی, ادھر سے کمان کھینچتا ہے. جب درمیان میں سید پہنچے, سید نے بچے کو اٹھایا, اوپر کیا. سید نے پانی, کوہرام مچا, دائیں بائیں کوہرام مچا, پانی پانی. پہلی دفعہ کہا نا پانی, انہوں نے اشارہ کیا مجوسی کو, مار تیر. دوسری دفعہ اس نے کہا پانی, اس نے پھر تیر کھینچا, کمان کھینچی. تیسری دفعہ کہا نا وہ پانی مانگ رہا, مار تیر. اس نے تیر پھینکا, کمان پھینکی. کہتا ہے ایسی مزدوری پہ لعنت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مومن بڑے نرم دل ہے, کہتا ہے ایسی مزدوری پہ لعنت, میرے سے یہ مزدوری نہیں ہوتی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا بھلا بچے کا قصور کیا ہے, بچہ مانگے پانی, میں ماروں تیر. ان روتی آنکھوں سے امام کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ, آقا تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے. اہل سنت مورخین لکھ گئے ہیں کربلا کی جنگ شہزادوں تک تو جنگ لگتی ہے, علی اصغر پہ ظلم لگتا ہے, جنگ نہیں لگتی. بس آپ کا اللہ اکبر. بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں. بابا جی پھر موقع کبھی ملا میں تیروں کی قسمیں بتاؤں گا, رب نے کتنی قسم کے تیر تھے اور کون سی قسم کا تیر مارا لائیو نے. آپ کا زمانے کا امام بھی علی اصغر کو یاد کرتا ہے, یاد کرنے کا انداز بتاتا جاؤں. امام کے پاس علی اصغر کا کرتا نہیں ہے, وہ علی اصغر کی اماں کے پاس ہے. وہ امام کی عدالت میں لائے گی, وہ سیدہ لائے گی. امام کے پاس کیا ہے؟ لکھا ہے کتب رجت میں, امام کے پاس علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ دیکھ کے روتا ہے, رو کے کہتا ہے میرا اللہ اس معصوم کا کیا قصور تھا. لگے گی عدالت الہیہ, بیٹھے گا جج بن کے امام مہدی, آئے گی اصغر کی اماں, ہاتھوں میں اصغر کا خون آلود ہوتا ہوگا, آگے کہے گی یا اہل معشر, آپ کی موجودگی میں عدالت الہیہ کے جج سے صرف اتنا عرض کروں گی, بچوں کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقرائے. اللہ جل اللجن یا مولا, اللہ جل اللجن, اللہ جل اللجن ماسٹر, اللہ جل اللجن, اللہ جل اللجن یا مولا, اللہ جل اللجن.